پنجاب گورنمنٹ کی بالخصوص کیا آپ دیکھ رہی ہیں کوئی اس میں پرفارمنس رہی ہے؟ میں کہتی ہوں کیونکہ پنجاب نے بھی بڑا سفر کیا، جو گورنمنٹ موجود ہوتی ہے وہ تو آفت کے دھڑے چڑھ ہی جاتی ہے اور مجبوراً انہیں کام کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن جتنا پاکستان اس وقت افیکٹ ہو گیا نا، اس میں اتنے کہہ لیں کہ اتنے کم کام سے کچھ بھی ہم کر نہیں سکتے. ایک چیز میں پبلک سے کہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ وہ وقت گیا ہے جب ہمیں اداروں سے جڑ کے اور این جی اوز کے ساتھ مدد پہنچانی ہے. بہت سی این جی اوز دیکھیں گھروں میں جو مہنگائی کی ریشو ہے نا، جو لوگ این جی اوز بناتے ہیں بہت سی این جی اوز کی مدد پہنچ ہی نہیں پاتی. اچھا وہ کیا وجہ ہے؟ این جی اوز خود نہیں پہنچاتی یا معاشی صورتحال ایسی ہے کہ اگر کسی کے گھر کچھ رضائیاں آ گئی تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں اگر رہتی ہیں تو وہ 6 رضائیاں بیٹیوں کی شادیوں میں، بڑا المیہ ہے یہ. یعنی کسی کے گھر 6 رضائیاں آ گئی کسی کو دینے کے لیے تو وہ آگے دے گا نہیں، آگے یہ مجبوریاں بن گئی ہیں، معاش اب ایسا ہو گیا. اب بہتر یہ کہ جیسے حدیقہ کیانی ہماری سنگر ہے وہ خود جا کر ریشم روشن مثالیں ہمارے پاس ہیں، یہ خود جا کے تقسیم کر رہی ہے. والا طریقہ انہوں نے بنایا کہ وہ خود اپنی گاڑی میں کھانا پکا کر گھر سے ریشم صاحبہ، اور یہ بڑی اچھی مثال ہے. دیکھیں کہ وہ گانے والی ہیں لیکن مثال روشن ہے. ہمیں ایسے فالو کرنا ہے. وہ تو ان کے پروفیشنز ہیں نا، لیکن میرا مطلب ہے یہ انسانی خدمت والوں کے لیے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. وہ خود کھانا لے کر پہنچ رہی ہیں اور ان علاقوں میں دیکھیں ہمیں اس مثال کو اس طرح لینا کہ انفرادی ہمیں مدد پہنچانی، اور گورنمنٹ پہ ہم کانیاں رہتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم انڈیویجولی نہیں سوچ رہے. آج بھی ہماری انفرادی سوچ بلند نہیں ہو سکی. تو ہم اگر خود لے کر بستر، اب دیکھیں سردیوں میں ہم کہتے ہیں کہ کس جماعت کی وجہ سے سیلاب آئے، ہمیں یہ سوچنا ہے رضائیاں کیسے پہنچانی ان کے بچوں تک. آگے یہ سوچ رکھنی کیونکہ سردی میں ان لوگوں نے لڑکھڑا جانا جو سیلاب کا اتاب بنے. انہیں سویٹر چاہیے، انہیں کھانے پینے کا سامان چاہیے بنیادی نوعیت کا. تو یہ بڑے مسئلے ہیں جن پر ہمیں انفرادی لیول پر سوچنا ہے. اور اس میں ریٹائر حضرات اگر چاہیں اور سیاسی لیڈران گلی محلے میں بیٹھ کر اپنے اپنے ایریے پہ، میں کہتی صوبے کے حساب سے یا اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اگر چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائیں تو سیلاب والوں کو پھر ہم تھوڑا کیٹر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی یہ معاملات ہیں، اچھا سیلاب کے دوران جو پیشے کچھ اپنائے جانے چاہیے تھے نوجوان نسل، اس پہ میں چاہوں گی کچھ. ہاں وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ سیلاب کے دوران یا آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنانے چاہیے کوئی بھی آفت کے معاملے میں ہمارے نوجوانوں کے جو پیشے ہونے چاہیے اور جو ٹریننگ چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس پر کچھ ہم اگر آپ اجازت دیں. ہاں جیسے کہ شہری دفاع کا نظام ہوتا تھا دفاع کا نظام ماضی میں کہ اگر کسی کو ریسکیو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. یہ جو ہماری نوجوان آپ کو یاد ہوگا، آپ کو تو شاید سنا نہیں ہوگا، بعد کی نسل سے ہیں، کیونکہ پہلے کسی زمان میں سکاؤٹس کا ہوتا تھا ایک جی ہاں بالکل، اور اسی طرح خواتین میں بھی ہوتے تھے. یہ شعبے ختم ہی کر دیے گئے. تو وہ سکاؤٹس کو تربیت دی جاتی تھی کہ اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہے تو آپ کے پاس ایک رسی ہوگی، وہ پھینکیں گے، کس طرح نوٹ کیسے باندھیں گے، جی ہاں بالکل، اور ریسکیو کیسے کرنا. اور یہ بڑے کام کے شعبے پھر اس طرح سول ڈیفنس کا ویسے محکمہ تو آپ سنا کہ بحال ہو گیا ہے، جی ہاں، لیکن پہلے بڑا ہی مؤثر تھا. وہ یہ انہیں دوبارہ کہیں پہ آگ لگ گئی ہے تو کیسے کرنا ہے، ایک میڈیکل ایڈ کٹ کیسے استعمال کرنی ہے. اچھا ان چیزوں پر عملی میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہی وہ سیاست کی طرف دوبارہ بات جائے گی کہ جو ہمارے لوگ ابھی اس وقت حکومت میں نہیں ہیں انہیں چاہیے کچھ تنظیمیں بنائیں. تو اچھا نوجوان نسل جو کہتی کچھ کرنے کو نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں، چھٹیاں ہیں، تو ہم اچھا اس بارے میں آپ کا بلیف کیا ہے؟ اس ملک میں اپرچونٹیز ہیں، صرف وہ میسر نہیں آ رہی، یعنی وسائل کی کمی تو نہیں ہے. تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں وسائل کی کمی ہے، کچھ کہتے ہیں وسائل کی کمی ہے ہی نہیں، وسائل کی کمی ہے صرف مس مینجمنٹ ہے. جیسے آپ کئی دفعہ کہتی ہیں کہ میں بچوں کو بتاتی ہوں یہ کام کریں گے، اس کا مطلب صرف رہنمائی نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے. ہمارے گائیڈنس نہیں ہے، ادروائز اپرچونٹیز ہیں، اپرچونٹیز ابھی بھی موجود ہیں، وہ کہیں نہیں گئی، صرف گائیڈنس نہیں ہے. آج گائیڈ کرنے والا پبلک کو جناب علی کوئی نہیں، جس کے لیے میں گاؤں میں قصبوں میں نکلتی ہوں اور ان کے سی ویز چیک کر کے ان کے یہ جو ساری ڈگریز چیک کرنے والا وہ میں چیک کر کے ویسے اپنے طور پہ مشورے دیتی ہوں کہ کیا پڑھنا چاہیے کیا. تو میں کہتی ہوں نوجوان نسل جیسے فری بیٹھی ہے تو الیکٹرانکس کی ریپیئر کا کام کیوں نہیں سیکھتی، کیونکہ ہمیں کسی بھی آفت کے بعد سب سے پہلے گھروں میں بجلی دوبارہ بحال کرنے کے لیے الیکٹرانکس، جو گلی محلوں میں نوجوان سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور سگریٹ پی کے اپنا وقت پاس کر رہے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں، موبائل دیکھنے دن رات، تو میں کہتی ہیں الیکٹرانکس میں کام کیجئے. اچھا نئے خریدنے کے تو پیسے نہیں رہتے، آفت کے بعد ریپیئر کروانی مجبوری بن جاتی ہے. تو اس پہ نوجوانوں کو چاہیے کہ کچھ اپنے طور پر کورسز کیے جائیں. پھر مکینیکل دیکھیں کچھ چیزیں جو تباہ ہو جاتی ہیں لوگوں کی، سامان لکڑی کا کام وہ ٹھیک کروانا پڑتا ہے. اس دوران نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی پیش کر سکتی خدمات کے لائیں ہم آپ کا یہ بیڈ صوفہ مرمت کر دیتے ہیں اور اس کو انہیں معاوضہ مل جائے گا، تاکہ جو معاوضہ بھی بے شک لے لیں تو تاکہ ریسپیکٹیبل ہو جائیں لوگ دوبارہ اپنے صوفوں پر کسی کو بٹھانے کے اہل. اور الیکٹریکل اور مکینیکل اس کو ملا کر بھی سیکھا جا سکتا ہے جو کہ ایک کافی کامیاب شعبہ بن جاتا ہے.
فوڈ پرووائڈر جو ہیں ان دنوں میں یہ نوجوان نسل ہی یہ کام کر سکتی ہے جو کہتے ہیں ہمارا روزگار نہیں، اگر یہ سستے نرخ پر کم منافع رکھ کر اتنے دنوں میں سپلائی کریں تو ایک بہتر شعبہ ہو سکتا ہے اور کام بھی ملے گا۔ آفت کے بعد تو ہمیں ہر قسم کے کام کی ضرورت پڑتی۔ رائڈرز، جو نوجوان کہتے ہیں بائک میرے پاس ہے اور میں کام پر نہیں، میں کیا کام کروں، تو جو آفت کے دوران بچوں کو بچانا ہے، فلانے رشتہ دار کے گھر پہنچانا ہے، لیڈیز کو بچانا ہے، تو بائک پر یہ نوجوان نسل ہمارا تھوڑی تھوڑی آمدنی لے کر یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ دیکھیں لوگوں کو گھروں سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا، پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، تو اگر نوجوان نسل یہ چاہے تو اس کی ٹریننگ، لیکن ٹریننگ وہی ہے کہ ہمیں نظریہ پیدا کرنا ہے نوجوان نسل میں کہ ہمیں کیا ٹریننگ دینی ہے کہ کیسے اپنے ملک کو ہم نے، دیکھیں اب سپورٹ ہم نے خود ہی کرنا ہے،